السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد سے پہلا اور اب تک کا بڑا استعفیٰ آ چکا ہے۔ اڈیالہ سے بھی سرپرائزز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مریم کی کون سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی دورہ ہے، پاکستان کے لیے بھی عام ہے، بھارت کے لیے بھی عام ہے اور اس خطے کے لیے بھی، کیونکہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی امریکی صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ سعودی فضائی حدود کے اندر پہنچا تو سعودی فضائیہ نے ان کے جو فالٹر طیارے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کے بعد محمد بن سلمان نے خود چل کر آگے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا۔ پھر گھوڑوں پر روایتی طریقے کا رقص بھی کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو سلامی بھی پیش کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو میٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اب یہ پاکستان کے تناظر کے اندر بھی دورہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور خاص طور پر قیدی نمبر 804 کے جو تعلقات ہیں، جب عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو وہ بھی وایا محمد بن سلمان ہی ہوئی تھی، اور یہ جو بائیڈن کے دور میں سعودی عرب پر بڑی سختی ہوئی تھی، خاص طور پر محمد بن سلمان کے خلاف جمال خشوگی کے قتل کا جو کیس تھا اس میں ان پر سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بن جانا سعودی عرب کے لیے بڑا اہم ہے، اور سعودی عرب کے بعد عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے، پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اور اس دورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ غزہ کے اندر جنگ جاری ہے اس کا بھی حل نکل سکتا ہے۔ پھر جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ سے چلے سعودی عرب کے دورے کے لیے، اس وقت حماس کے پاس جو امریکی قیدی تھے انہیں ریلیز کر دیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ یو اے ای کا دورہ کریں گے، غزہ کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ترکی بھی پہنچے جہاں روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ اور اس میں سیز فائر کے حوالے سے یا جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات میں وہ شرکت کریں۔ اب انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ جاری ہے وہ اچانک رک گئی، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ عارضی طور پر روکی گئی ہے، اور روکی بھی بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے گئی ہے، کیونکہ بھارت کو بری طرح مار پڑ رہی تھی۔ اور رات کو جو مودی نے قوم سے خطاب کیا اس کے اندر بھی مودی نے کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان کو دیکھ لیں گے، پاکستان پر پھر حملہ کریں گے، ہم پاکستان کو ابھی آبزرو کریں گے کہ پاکستان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کچھ تجزیہ نگار یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر معمولی دورہ تھا، دنیا کو حیران کر دینے والا دورہ تھا، کہ پہلا دورہ وہ بھی مڈل ایسٹ کا اور اس خطے کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ اپنے اہم ترین دورے پر جائیں، تاریخی دورے پر ہوں، ایسے میں دو ایٹمی ریاستوں کی آپس میں جنگ لگی ہوئی ہو اور خطے کا ماحول خراب ہو۔ اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر اس کے اندر سیز فائر کروایا۔ اب سیز فائر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں رمضان کے مہینے میں غزہ کے حماس اور اسرائیل کے نیتن یاہو کے درمیان بھی سیز فائر ہوا تھا، لیکن دوبارہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ لہٰذا یہ جنگ عارضی طور پر اس لیے بھی روکی گئی ہے کہ ٹرمپ کا جیسے ہی دورہ مڈل ایسٹ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر مودی دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنی بڑی بھارت کو ہار ملی ہے اس کے بعد بھارت دوبارہ کوئی کوشش نہ کرے، کیونکہ مودی آدم پور پہنچے ہوئے تھے جہاں ان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ اسی طرح وہ مختلف بیسز پر پہنچ رہے ہیں، مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم جیت گئے ہیں، لیکن لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی طرف۔ ظاہر ہے جنید اکبر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر، اب قیدی نمبر 804 کا پیغام آیا کہ جنید اکبر سے کہہ دیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے کو چھوڑ دیں، صرف ایک عہدہ اپنے پاس رکھیں، صدر خیبر پختونخوا والا، اور رہائی کے لیے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے پی ٹی آئی کے وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور تحریک چلانے کی تیاری کریں۔ اب یہ بڑی اہم خبر تھی کہ جنید اکبر پر کیا اعتماد نہیں کیا جا رہا، یا پھر عمران خان ایک مؤثر اور بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ رمضان گزر گیا، اتحاد نہیں بن پایا، مولانا نے ہاتھ کر دیا، پھر پی ٹی آئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے، بلکہ خبر نہیں، جنید اکبر نے خود ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اس کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے انہوں نے
اپنا استعفیٰ بیرسٹر گوہر کو دے دیا ہے۔ آج اڈیالہ کے اندر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ ایک دفعہ پھر سے 2 نمبری کا مظاہرہ کیا گیا، خان کی بہنوں کو روکا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو چکی ہے۔ علیمہ خان بڑی خوش تھیں، اور ان کا بیان جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے خود بتایا کہ انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں، اور پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی عمران خان نے بیان جاری کیا کہ دشمن پر اعتماد نہ کریں۔ اب بیرسٹر گوہر کی ملاقات جاری ہے، پتہ چلے گا کہ جنید اکبر کے حوالے سے کیا اطلاعات آتی ہیں، ان کے استعفے کے حوالے سے، ان کے عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے، تو اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ بہرحال جنید اکبر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے استعفیٰ اس لیے بیرسٹر گوہر کے حوالے کیا ہے تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جنید اکبر کو عمران خان کے حکم سے زیادہ عہدہ پیارا تھا، اور جنید اکبر عہدے سے لپٹا رہنا چاہتا تھا کہ خان کے حکم پر جان بھی قربان ہے، عہدہ کیا چیز ہے۔ تو جنید اکبر نے یہ استعفیٰ بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر مریم بی بی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وائرل کیا ہونی ہے، وائرل کی جا رہی ہے۔ 22 اپریل سے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی، 10 مئی تک جاری رہی، نہ ابا حضور نظر آئے، نہ میڈم مکھیا منتری نظر آئیں، کوئی ٹویٹ، کوئی بیان نہیں۔ آپ اتنے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور ابا جی 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، بولے تک نہیں، انتہائی مایوس کن کارکردگی۔ ابھی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ ایک مقروضہ کردار جاوید چودھری، سانڈے کا تیل بیچنے والا، وہ کل کہہ رہا تھا کہ بڑا شاندار کردار ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا، شاباش، بڑا پی ٹی آئی نے اہم کردار ادا کیا ہے قومی یکجہتی کے لیے۔ جبکہ آج کیا کہہ رہا تھا، آج کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا بڑا واہیات کردار تھا، بڑا مکروہ کردار تھا، 2 نمبری پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی، بڑے مکروہ ٹرینڈ چلائے، کیونکہ تعریف کی فوج نے تو تکلیف تو ہو گئی شریف فیملی کو کہ ہماری کہیں دہاڑیاں تو بند نہیں ہو رہی۔ اور عطا اللہ تارڑ نے خود رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں یہ تسلیم کیا منصور علی خان کے ساتھ کہ بالکل یار تمام اختلافات کے باوجود پی ٹی آئی کا کردار بڑا پازیٹیو تھا، لیکن اس طرح کے لوگ جاوید چودھری اینڈ کمپنی، ان کو اب موت پڑی ہوئی ہے، وہ اب تھوک کر چاٹ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ بڑا واہیات کردار پی ٹی آئی کا تھا۔ لہٰذا اس طرح ان تمام تر کردار کے اندر واہیات کردار تو اصل میں نواز شریف اور مریم بی بی کا تھا۔ اتنے اہم موقع پر جب آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے تھی، مریم بی بی نظر ہی نہیں آئی۔ آج مریم بی بی نیلے رنگ کا مہنگا سوٹ پہن کے ساتھ میں سیول گارڈ اور پورا پروٹوکول لاہور کی ایک گلی کے اندر نکل آئیں، وہاں پہلے ہی سب کچھ سکرپٹڈ تھا، اور مریم بی بی نے کہا، وہ ایک سبزی والے کے پاس گئیں کہ یہ جو ہے گوبھی کس طرح ہے، آلو کس طرح ہیں، اس نے کہا 60 روپے کلو۔ اچھا یہ بھنڈی کس طرح ہے، 90 روپے کلو۔ اچھا یہ پھلیاں ہیں، یہ کون سی پھلیاں ہیں، کتنے کی ہیں؟ دکاندار نے کہا 150 روپے۔ یہ ٹماٹر کس طرح ہیں؟ اس نے کہا 80 روپے۔ تو یہ مریم بی بی نے کہا کہ اچھا 80 روپے کلو ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ جب پنجاب جل رہا تھا، مرید کے لاہور کے پڑوس میں دھماکہ ہوا، وہ میزائل مار دیا بھارت نے، لاہور پر میزائل پہنچ گئے، ڈرونز پہنچ گئے، یہ بلوں سے نہیں نکلے۔ آج مٹر کتنے کے ہیں؟ وہ مٹر ضروری ہیں، گوبھی ٹنڈے ضروری ہیں، یا ملک کا دفاع ضروری تھا؟ یا اس وقت آپ باہر نکل کر کھڑی ہوتی، فوراً اینک پہنتی، فوجیوں والی وردی پہنتی، ایلیٹ فورس والی وردی پہننی ہے، پولیس والی پہننی ہے، فوٹو شوٹ کرواتی؟ جب موقع تھا اس وقت تو نظر نہیں آئی۔ جنت مرزا بننا ہے ہم نے، ٹک ٹاکر بننا ہے، وہی آپ کر سکتی ہیں۔ وردی پہن کے اینک شینک لگا کے آ گئی مریم بی بی، کبھی ڈاکٹروں والا لباس پہن لیا۔ جب موقع تھا ہیرو بننے کا، ہیرو کیا بننا تھا، جب موقع تھا سامنے آنے کا، اس وقت آئے نہیں۔ اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ٹینڈے کس طرح ہیں، گوبھی ٹماٹر، سبز مرچ، دھنیا، پودینہ کس طرح ہے۔ تو یہ تماشے ہیں۔ تو 14 کروڑ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ کا کیا لیول ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کردار تھا، یہ کردار تھا، فلانا پکڑا گیا، فلانا پکڑا گیا۔ بہرحال اس وقت اڈیالہ جیل میں رش لگا ہوا ہے آج، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ان سے کروائی گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے تو بڑا پازیٹیو اور مؤثر کردار ادا کیا ہے ساری صورتحال میں۔ اس کے بعد اب فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا اچھا ہی رد عمل آئے گا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان پر ہرجانے کا کیس کیا ہوا تھا، شہباز شریف نے 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس تھا، تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست تھی کہ اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے، اسے ریجیکٹ کیا جائے، اور عمران خان کی درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور شہباز شریف کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اور عمران خان کا 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود، عدالت کے حکم کے باوجود ابھی تک طبی معائنہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ تو اس حوالے سے بھی
پی ٹی آئی اس وقت سوالات اٹھا رہی ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے ناقص کارکردگی پر 4 وزراء کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک ایم این اے کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اوورآل پوری حکومت ان نالائق اور ناقص کارکردگی والی ہے، پوری حکومت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس پورے رجیم کو ہی گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔